قدیم مصر کے لوگ، رہن سہن، تفریح اور ایک بڑی غلط فہمی۔ قدیم مصر کے لوگوں سے متعلق عام تاثر ہے کہ وہ موت کے خبط میں مبتلا ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں کے طاقتور فرعون ان سے زبردستی اہراموں، مقبروں اور مندروں کی تعمیر میں مزدوری کرایا کرتے تھے۔ ایک اور تاثر یہ ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر غلاموں سے کرائی گئی، تاہم اس عظیم تہذیب کے ریسرچر اور محققین کے مطابق یہ تاثر یکسر غلط ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا تو سچ کیا ہے؟ کیا وہ غلامی کا دور نہیں تھا؟ اگر نہیں تو آخر اس دور میں لوگوں کی زندگی کیسے ہوا کرتی تھی؟ اس معاشرے کے سماجی طبقات میں کون کون شامل تھا؟ عوام کی روزمرہ زندگی میں کیا سرگرمیاں تھیں؟ اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری دلچسپ اور حقائق سے بھرپور ویڈیوز بروقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، قدیم مصری معاشرے کے حیرت انگیز عجوبے یعنی اہرام مصر اور دیگر اہم تاریخی عمارات سے متعلق صدیوں تک یہ غلط فہمی رہی ہے کہ انہیں غلاموں سے جبری مزدوری کروا کر تعمیر کرایا گیا تھا، تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصری معاشرے میں غلام یا تو معاشرے کے وہ مجرم تھے جو قرض لے کر واپسی کی سکت نہیں رکھتے تھے، یا پھر ایسے افراد تھے جنہیں جنگوں کے دوران پکڑا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنی آزادی کھو چکے تھے اور معاشرے میں غلامی کے سٹیٹس پر تھے، تاہم اس معاشرے کے دیگر شہری پوری طرح سے آزاد تھے اور سماج میں اہم پیشہ جات اپنا کر بھرپور زندگی گزارا کرتے تھے۔ اہراموں کی تعمیر بھی آزاد مصریوں نے ہی کی تھی، جنہیں ان کے فن اور مزدوری کا جائز معاوضہ دیا گیا تھا۔ ان تعمیراتی منصوبوں میں حصہ لینے والے بیشتر افراد کو اپنے فن میں ماہر بتایا جاتا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق اہرام تعمیر کرنے والے مصری لوگوں کا انتہائی خیال رکھا جاتا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اہرام مصر کی تعمیر کے دوران مرنے والے مستریوں کو اہراموں کے نزدیک احترام کے ساتھ مقبروں میں دفن کیا گیا، جن میں بعد کی زندگی کے لیے وافر سامان بھی رکھا گیا تھا۔ ماہرین کے مطابق اگر ان تعمیرات میں غلاموں کا کوئی کردار ہوتا تو انہیں فرعونوں کے لیے تعمیر کردہ اہراموں کے نزدیک مقبروں میں دفن نہ کیا جاتا۔ اب اگلا اہم سوال یہ ہے کہ کیا اہرام اور مقبروں کی تعمیر میں کئی برس اور قیمتی وسائل لگانے والے مصر کے لوگ موت کے خبط یعنی موت کی دیوانگی میں مبتلا تھے، اور کیا وہ زندگی کو اہم نہیں سمجھتے تھے؟ تاریخ دانوں کے مطابق ایسا ہرگز نہیں تھا۔ دراصل ان مقبروں کو زندگی کے احترام میں ہی تعمیر کیا جاتا تھا، کیونکہ مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ موت کے بعد بھی زندگی ہوگی۔ اس کا مطلب تھا کہ مصری زندگی کو ابدی سمجھتے تھے، یعنی ان کا ماننا تھا کہ موت زندگی کا ہی تسلسل ہے، اس لیے وہ زندگی کو ابدی انداز میں گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو ممکنہ حد تک پرلطف بنانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ زندگی میں کام کاج کے ساتھ ساتھ کھیل کود، مطالعہ، تہوار، تقریبات منانے کے علاوہ دوستوں اور خاندانوں کے ساتھ وقت گزاری کو انتہائی اہم سمجھا جاتا تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ مصریوں کی زندگی میں خوشیوں اور نیکیوں کا کتنا کردار تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصریوں کی روزمرہ کی زندگی ایک اہم مذہبی نظریے کے گرد گھومتی تھی جسے میٹ کہا جاتا تھا۔ اس نظریے سے مراد کائنات میں انصاف، توازن اور ہم آہنگی کو لیا جاتا تھا۔ مصری عوام اس نظریے کے مطابق توازن، انصاف اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے، معاشرے میں امن کو برقرار رکھتے اور خوشیاں بکھیرنے کی کوشش کرتے۔ قدیم مصر میں خوش رہنے اور نیکیاں بانٹنے سے متعلق آج سے 4400 برس قبل فرعون کے ایک وزیر پٹا ہوٹپ کی ایک عبارت ملتی ہے، جس میں وزیر نے کہا تھا کہ جتنا عرصہ رہو خوش رہو۔ انسان کے آنے والے وقت میں جس چیز کو یاد رکھا جاتا ہے وہ اس کی رحم دلی ہے۔ یونانی اور رومی لکھاریوں کی تحریروں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کی جانب سے سامنے لائے گئے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم مصری تہذیب میں تمام سماجی طبقات سے متعلق رکھنے والے لوگ زندگی کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ آخر ان سماجی طبقات میں کون کون شامل تھا؟ تاریخ دانوں کے مطابق اس دور کی آبادی کئی سماجی طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے بادشاہ یا فرعون تھا، پھر اس کا وزیر، اس کے بعد محل کے شاہی افراد، پھر علاقائی گورنر جنہیں نوماکس کہا جاتا تھا۔ اسی طرح معاشرے کے دیگر طبقات میں پادری، فوج کے جرنیل، حکومتی نگہبان، کاتبین، طبیب، تعمیراتی شعبے سے منسلک افراد، مزدور اور کاشتکار شامل تھے۔ مصری عوام کے عقیدے کے مطابق دیوتاؤں نے انہیں سب کچھ دے کر ان کے اوپر بادشاہ یعنی فرعون بٹھایا تھا، جو معبودوں کی منشا کو سمجھنے اور اس پر عمل درآمد کے لیے سب سے بہترین فرد تھا۔
مصری فرعون یا بادشاہ کو اپنے اور دیوتاؤں کے مابین تعلق قائم رکھنے والا اور ثالث سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک فرعون دیوتاؤں کا منتخب نمائندہ تھا جو ملک میں ماٹ یعنی انصاف، توازن اور ہم آہنگی قائم رکھنے کا ذمہ دار تھا۔ مصری معاشرے میں عوام کا ماننا تھا کہ روزمرہ روٹین کے اہم واقعات دیوتاؤں کے پاس محفوظ ہو رہے تھے۔ آخر کیسے؟ ناظرین، قدیم مصری معاشرے میں کاتبین کے روزمرہ کے کاموں کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ اس پیشے سے مردوں کے ساتھ خواتین بھی منسلک تھی۔ کاتبین سے متعلق عوام کا خیال تھا کہ وہ علم، دانش اور جادو کے دیوتا ٹوت کے منتخب شدہ لوگ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کاتبین واقعات کو لکھ کر انہیں دائمی کر دیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق کاتبین جو کچھ لکھا کرتے تھے ٹوت دیوتا اسے دیوتاؤں کی ابدی لائبریری میں سنبھال دیا کرتے تھے۔ یوں کاتبین کا لکھا ابدی ریکارڈ بن جاتا تھا۔ کاتبین سے متعلق یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ ان کا کام انہیں امر کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے کام کو بعد کی نسلیں بھی پڑھتی تھی، اور دوسرا ان کے دیوتا بھی اس کام سے آگاہ رہتے ہیں۔ یوں کاتبین اپنے کام کے باعث امر تصور کیے جاتے تھے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے رہن سہن، تہواروں اور کھیلوں سے متعلق ریسرچرز اب تک کیا سامنے لائے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس ہزاروں برس قدیم معاشرے میں خواتین کی جانب سے مردوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا بھی رواج تھا۔ اس زمانے کی دستیاب پینٹنگز اور مقبروں پر کندہ آرٹ میں اکثر جگہوں پر خواتین کو کھیتوں میں مردوں کے ساتھ مل کر کام کرتے دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح گھر کی تعمیر میں بھی خواتین کو مردوں کے ساتھ کام کرتے دکھایا گیا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق مصری معاشرے کی روزمرہ زندگی میں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ لوگ اپنی شخصیت اور گھروں کو صاف ستھرا رکھتے تھے۔ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد اور عورتیں باقاعدگی سے نہاتے تھے۔ خواتین اور مرد حضرات دونوں میک اپ کیا کرتے تھے۔ آنکھوں میں سرما لگانے کا رواج بھی عام تھا۔ اس قدیم معاشرے کی روزمرہ زندگی میں کام کے ساتھ ساتھ کھیلوں اور دیگر تفریحی سرگرمیوں کے لیے بھی وقت نکالا جاتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس زمانے میں ہاکی سے ملتا جلتا ایک کھیل کھیلا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اس دور کے کھیلوں میں ہینڈ بال، تیر اندازی، سوئمنگ، رسہ کشی، جمناسٹک، ریسلنگ یعنی کشتی اور دریائے نیل میں کھیلے جانے والے دیگر کھیل شامل تھے۔ ان کھیلوں میں ایک دریائے نیل میں کشتیوں میں کھیلا جانے والا ایسا کھیل تھا جس میں ایک کشتی میں سوار جانباز دوسری کشتی میں سوار جانباز کو گرانے کی کوشش کرتا تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق قدیم مصر کا مقبول ترین کھیل سوئمنگ تھا۔ اس تہذیب کے باسی اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی تیراکی سکھا دیا کرتے تھے، جبکہ اس دور کی مقبول ترین بورڈ گیم کا نام سینٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس تہذیب میں موسیقی، ڈانس اور کشتی بھی مقبول تھی۔ تاریخ دانوں کے مطابق تقریبات اور کھیلوں کے مواقع پر تماشائی اپنے پسندیدہ مشروب شراب یعنی بیئر کا مزہ اٹھایا کرتے تھے۔ قدیم مصر کی روزمرہ زندگی میں شہریوں کو ان کا مذہب بھی کئی تفریحی مواقع پیش کرتا تھا۔ اس دور میں پوجے جانے والے تمام دیوتاؤں کی سالگرہیں منائی جاتی تھی۔ اس زمانے کے لوگ دیوتاؤں کی سالگرہ منانے کے ساتھ ساتھ اپنے بادشاہ یا فرعون کے نمایاں کارناموں کی برسی بھی منایا کرتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اگرچہ قدیم مصر کے تہواروں کی نوعیت الگ ہوتی تھی اور مختلف تہوار اپنے اپنے انداز میں منائے جاتے تھے، مگر ان میں سے دو چیزیں مشترک ہوتی تھیں: دعوت اور مے نوشی یعنی کہ ڈرنکنگ۔ اس دور میں لوگ لینن یعنی کتان کا باریک کپڑا پہنا کرتے تھے۔ مصری تہذیب کی ابتدا میں خواتین اور مرد دونوں کی جانب سے کتان کے سادہ گھاگرا نما لباس پہنے جاتے تھے۔ یہ لباس ابتدا میں مختصر تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوا اور جسم کا زیادہ حصہ ڈھانپا جانے لگا۔ اس دور میں بچے عموماً 10 برس کی عمر تک ننگے رہتے تھے۔ اس دور میں جنازوں میں عام لوگ سیاہ لباس پہنا کرتے تھے، جبکہ پادری عموماً سفید لباس میں ملبوس ہوتے تھے، جبکہ سالگرہ یا دیگر خوشی کی تقریبات میں لوگ اپنا من پسند لباس پہنتے تھے۔ مورخین کے مطابق اس تہذیب کے ابتدائی دور میں ہر سماجی طبقے کے لوگ اپنے دیوتاؤں، جنہیں جوتے پہننے کی ضرورت نہیں تھی، ان کی تقلید میں زیادہ تر ننگے پاؤں رہتے تھے۔ تاہم خاص مواقع پر یا جب کسی جگہ پاؤں زخمی ہونے کا اندیشہ ہوتا، جوتے پہن لیے جاتے تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مصریوں کے لیے جوتے پہننا اہمیت اختیار کرتا گیا اور بعد کے دور میں جوتوں سے لوگوں کی سماجی اہمیت کو جانچا جانے لگا۔ ناظرین، یہ تھا قدیم مصری معاشرے کے لوگوں کا رہن سہن، جس میں انہیں مکمل آزادی سے زندگی گزارنے اور اس سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہونے کا حق حاصل تھا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھ کر اس عظیم تہذیب کے لوگوں سے متعلق آپ کو اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس تاریخی معاشرے کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔